بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ یقیناً تو پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ کل ہم نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی عراق سے متعلق کہ عراق میں امریکی فوجیوں کے انخلاء سے متعلق کچھ نہ کچھ ڈسکس ہو رہا ہے۔ 2500 امریکی فوجی عراق سے آنے والے وقتوں میں نکل جائیں گے، یا کوئی ٹیکنیکل سپورٹ یا لاجسٹک سپورٹ کے لیے ادھر ضرور موجود ہو سکتے ہیں، انٹیلیجنس سپورٹ کے لیے ادھر موجود ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب ایسے موقع پر جب 26 جولائی یعنی کل کے روز عراقی وزیر اعظم واشنگٹن میں ملاقات کریں گے جو بائیڈن سے، امریکی صدر سے، اس موقع پر ایک اہم ترین فوٹیج شیئر ہوئی ہے، اور اس فوٹیج کے مطابق ذرا غور سے سنیے گا میرے الفاظ، اس فوٹیج کے مطابق تھرمل کیمرہ سے یہ لی گئی ہے فوٹیج، اس کے مطابق عراق کی سرزمین پر داعش کے جنگجوؤں کو امریکی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے امریکی فوجی عراق کے مختلف شہروں کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ ہے نا اہم ترین بات؟ اس سے قبل مجھے اور آپ کو تھوڑا اندازہ تو تھا، قدر یقین بھی تھا کہ ابو بکر بغدادی کی شکل میں یا داعش کی انسرجنس کے شکل میں یہ دراصل امریکہ اور اسرائیل کا کوئی گٹھ جوڑ ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں کے اوپر یہ کوئی آفت مسلط کی گئی ہے، اور امریکہ ان ممالک کے اندر اپنے رہنے کا جواز بنانا چاہتا ہے جہاں جہاں داعش ہے۔ یہ دراصل ایک پروکسی کریٹ کی گئی تھی، یا عرب ممالک کے تیل کے کنوؤں اور خزانوں پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے دراصل یہ کریٹ کی گئی تھی۔ آج سے تقریباً 1-1.5 ماہ قبل میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی، جس میں سیریا سے متعلق یہ اطلاعات تھی کہ سیریا کے مختلف تیل کے کنوؤں پر قبضہ کرنے کے لیے کچھ جنگجوؤں کو تیار کر رہے تھے امریکی فوجی۔ وہ المدین نیوز تھی جس کا میں ریفرنس اس وقت بھی کوٹ کیا تھا اور اندولو کا بھی کوٹ کیا تھا۔ اس کے مطابق جو سیریا کی جو حکومت ہے نا، بشار الاسد، ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکی فوجی یہ داعش کو ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ وہ فوٹیجز کو شیئر ہوئی تھی، اور اس موقع پر جب میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں تو ایک دن بعد امریکی صدر سے عراق کے وزیر اعظم ملاقات کر رہے ہیں، اور اس وقت عراقی فوجی ملیشیا پاپولر موبلائزیشن یونٹ PMU، جس کو حشد الشعب بھی کہتے ہیں، انہوں نے فوٹیجز شیئر کی ہیں جس کے مطابق تھرمل کیمرے کی یہ فوٹیجز ہیں، اور ان فوٹیجز میں وسطی صوبہ صلاح الدین کی یہ ریکارڈنگ ہے۔ اس میں US ملٹری کے ہیلی کاپٹرز ٹرانسفر کر رہے ہیں داعش کے دہشت گردوں کو، ٹیررسٹ کو، اور مختلف لوکیشنز کے اندر پورے ملک بھر میں۔ یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اسی ویڈیو کے اندر۔ ساتھ ساتھ قاسم القروطی کا کیا کہنا ہے، جو یہ فوجی ملیشیا ہے عراق کی، جو دراصل عراق کی فوج کا ہی حصہ ہے، آئین اور قانون کی روح سے، لیجسلیشن کی روح سے، ان کی پینشن بھی عراق حکومت دیتی ہے، ان کی تنخواہیں بھی عراق حکومت دیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اگر ابھی تک اس چینل کو آپ نے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ ریڈ بٹن ہے، اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ میرا آپ کا یہ رابطہ بحال رہے۔ ڈیٹیلز میں پڑھتا ہوں جی۔ عراقی فوجی ملیشیا ہے جس کا نام ہے پاپولر موبلائزیشن یونٹ PMU، حشد الشعب، انہوں نے یہ اس موقع پر ویڈیو شیئر کی۔ ان کے ایک اہم ترین رہنما ہیں قاسم قرطائی۔ اچھا، قاسم قرطائی کے مطابق امریکہ عراق سے اپنے فوجی نکالنے میں سیریس نہیں ہے، اور ہماری حکومت سے دراصل دھوکہ کر رہا ہے۔ PMU کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ تھرمل کیمراز ان صلاح الدین have captured how Daesh elements are being transferred across Iraq by US choppers۔ کوٹ ان کوٹ کر دیتا ہوں کہ ان کیمراز کی مدد سے، ان فوٹیجز کی مدد سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دراصل امریکہ ہی داعش کا اصل سربراہ ہے، اور داعش کے کرداروں کو، ان کے جنگجوؤں کو، ان کے قاتلوں کو عراق کی سرزمین پر مختلف علاقوں کے اندر اپنے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ٹرانسفر کر رہا ہے۔ قاسم قرطی کہتے ہیں کہ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے یہ کہا تھا کہ امریکی فوجیں عراق میں ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہیں، ہمیں امریکی فوجیوں سے اتنا ضرور ریکوائرڈ ہو سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑی انٹیلیجنس پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں لاجسٹک کے حوالے سے تھوڑی مدد فراہم کرتے ہیں۔ عراق کی سرزمین پر آپریشن میں ہمیں امریکی فوجی ریکوائرڈ نہیں ہیں جو جگہ جگہ داعش کا بہانہ بنا کر ہمارے کنوؤں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہیں کہا عوام نے یہ فیصلہ کرے گی نہیں، عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ حشد الشعبہ کہہ رہا ہے، عراق کی ملیشیا کہہ رہی ہے، عراق کی فوج کہہ رہی ہے، عراق کی حکومت کہہ رہی ہے، اب اسے کہہ لیں۔
انہیں کہا عوام شدید غصے میں اور امریکی فوجیوں کو فی الفور نکلنا چاہیے. عراق ڈز ناٹ نیڈ دا پریزنس آف فورن فورسز آن اٹس سوائل. سیکورٹی فورسز اینڈ حشد الشعبی آر ایبل ٹو پروٹیکٹ دا کنٹری. لیڈر حشد الشعبہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کافی ہیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے, ہمیں عراقی فوجی اس سرزمین کے اوپر نہیں چاہیے. نیو یارک ٹائم اس موقع پر کیا کہہ رہا ہے؟ پیرولل بالکل. وہ کہہ رہا ہے کہ 2500 امریکی فوجی عراق میں ہی رہیں گے لیکن جنگ کے لیے نہیں. اسپیشلسٹ ایز اے لاجسٹکس, ایز اے ایڈوائزر, ایز اے ٹرینی ادھر رہیں گے. حشد الشعبہ کہتا ہے ہمیں یہ ریکوائرڈ نہیں ہے, ہمیں نہیں چاہیے. پی ایم یو کہہ رہا ہے یعنی صرف کاغذات میں نام بدلا جائے گا اور یہ فوجی ادھر ہی اسٹے کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ انہوں نے کہا. دوسرا, جب عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی جو بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں تو انہوں نے سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ اسٹریٹجک ریلیشن امریکہ کے ساتھ کیا رکھنا ہے عراق کے اندر, اور اس سے کم وہ عراقی اسمبلی جو ہے وہ اس قرارداد کو پاس کر چکی ہے کہ امریکی فوجیں ہمیں نہیں ریکوائرڈ ہیں. وجہ کیا تھی؟ 3 جنوری وہی میں قاسم سلیمانی کے اوپر ڈرون اٹیک جو بغداد ایئرپورٹ کے پاس ہوا تھا, حشد الشعب کے جو نائب سربراہ تھے ان کے مہدی مہندس, ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد عراقی پارلیمان کی جانب سے یہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ امریکی فوجیں ہمیں ادھر ریکوائرڈ نہیں ہیں. اس موقع پر جب عراقی وزیر اعظم خود موجود ہیں واشنگٹن کے اندر, جو بائیڈن سے ملاقات ہے, اس فوٹیجز کے بہت سے میننگز ہیں. اچھا میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ حشد الشعب جو ہے نا یا پی ایم یو, یہ دراصل عراقی فوج کا حصہ نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. 2016 میں یہ عراقی فوج میں شامل ہوئی تھی, وزیر اعظم کی کمانڈ کے تھرو چلتی ہے. ان کی سیلریز, ان کی پینشنز تمام کی تمام عراقی حکومت برداشت کرتی ہے. عراقی حکومت کے وزیر اعظم کے حکم کے یہ تابع ہیں, اور داعش کے خلاف جتنی بھی کامیابی حاصل کی ہے نا, وہ مہدی مہندس کی فورس یعنی حشد الشعب یا پی ایم یو جسے آپ کہتے ہیں, اس نے حاصل کی ہے. اور اس وقت پورا امریکہ اور دنیا ہل کے رہ گئے ہیں ان فوٹیجز کے مناظر جس میں تھرمل کیمرے کے ساتھ فوٹیجز کیپچر کی گئی ہیں, جس میں وسطی صوبہ صلاح الدین کی یہ ریکارڈنگز ہیں جس میں یو ایس ملٹری ہیلی کاپٹرز ٹرانسفر کر رہے ہیں داعش کے ٹیررسٹ کو ملک کے مختلف علاقوں میں, صرف وجہ بیان کرنے کے لیے کہ عراق کے اندر ہمارے رہنے کی کوئی وجہ ہو. تو یہ بڑی خبر میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ پتہ چل سکے عراق کے اندر یہ معاملہ اس طرح 2 + 2 = 4 نہیں ہے. امریکی فوجیوں کے انخلاء کا فیصلہ تو ہو چکا ہے, لیکن ان کے پیپر ورک میں ان کے سٹیٹس میں چینج آئے گا. امریکی فوجی 100-200 بقول نیو یارک ٹائم کے مطابق پینٹاگون فوجی واپس بلا کر کاغذائی کارروائی ضرور تبدیل کرے گا, لیکن کسی طور پر بھی عراق کی حکومت کو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. دیکھنا یہ کہ صرف اسٹریٹجک پارٹنرشپ انٹیلیجنس کی بنیاد پر رکھتا ہے یا مکمل طور پر رول آؤٹ ہوگا امریکی کردار ایسے موقع پر جب داعش کا اصل کردار امریکہ کی پشپناہی کے ساتھ سامنے شامل آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ عراقی حکومت کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, چینل سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن دبا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.